بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ جنت کیا ہے؟ اس کو قرآن میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ پائیں گے کہ قرآن میں مثلاً نماز کیسے پڑھی جائے اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں، حج کیسے کیا جائے اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں۔ یہاں تک کہ آج کل لوگوں میں جو آئیڈینٹی کانسیپٹ ہے، یعنی اسلامی شناخت، اسلام کی پہچان، اس کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے ایک خاص پہچان کا، خاص طرح کا کپڑا، خاص طرح کی ٹوپی، خاص طرح کی داڑھی، جو کہتے ہیں اردو میں وضع قطع، اس کو لوگ اسلام سمجھتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں تو اس میں کچھ بھی آپ اس کے بارے میں نہیں پائیں گے، کچھ بھی نہیں۔ جیسے کہ قرآن کے نزدیک ان باتوں کی کوئی بھی امپورٹنس نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز کو لوگ اہمیت دیتے ہیں اس کا قرآن میں کوئی منشن ہی نہیں، کوئی ریفرنس نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ ذکر کس کا ہے؟ پیراڈائز کا، خدا کی بڑائی کا، ان چیزوں کا۔ پیراڈائز کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں قرآن میں بتایا گیا ہے، اور حدیث میں بھی بتایا گیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، پیراڈائز میں وہ سب کچھ ہوگا جو تم چاہو۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر ان گنت ڈیزائر ہے، ان گنت چاہتے ہیں، ان گنت خواہشیں ہیں۔ یہ سب کچھ قرآن میں، یہ سب کچھ جنت میں پوری طرح موجود ہوگا۔ مثلاً قرآن میں ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جنت میں نہ اندیشہ ہوگا اور نہ غم۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان دنیا میں انہی دو چیزوں کے بیچ میں جیتا ہے، یا تو کسی دکھ کا غم ہوتا ہے اس کو، یا کچھ پیش آنے والے باتوں کا اس کو اندیشہ رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جنت میں نہ دکھ ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ ایسے ہی ہے کہ لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا، جنت میں نہ گرمی ہوگی اور نہ ٹھنڈ۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہم کبھی ٹھنڈ آ گئی تو اس سے پریشان ہو رہے ہیں، گرمی آ گئی تو اس سے پریشان ہو رہے ہیں۔ تو پتہ ہے کہ وہاں کا موسم بہت ہی معتدل ہوگا، وہاں نہ ٹھنڈ کی تکلیف ہوگی اور نہ گرمی کی تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ لا صخب فیہ ولا نصب، کہ پیراڈائز میں نہ شور ہوگا اور نہ تکلیف ہوگی۔ دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی شور، کوئی موٹر کا ہارن بجا رہا ہے، کوئی لاؤڈ اسپیکر پر گانا بجا رہا ہے، کوئی بچے شور کر رہے ہیں، کوئی بڑے شور کر رہے ہیں۔ میں نے پڑھا تھا ایک بار ٹائمس آف انڈیا میں کہ ایک لیڈی دلی چھوڑ کر صرف اس لیے چلی گئی، یہاں اس کو لاؤڈ اسپیکر کی آوازیں
اطلاع سننے کو ملتی تھیں کہ وہ برداشت نہیں کر سکی، وہ دلی چھوڑ کے چلی گئی کہیں، پتہ نہیں کہاں. تو فرمایا کہ لا صخب فیہ ولا نصب، کہ جنت میں نہ شور ہوگا اور نہ تکلیف ہوگی. میں نے اس کو اس طریقے سے سمجھا ہے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر لمیٹیشنس ختم کر دی جائیں اور ڈس ایڈوانٹیج ختم کر دیا جائے. میرے اپنے ایکسپیرئنس میں آدمی اس دنیا میں انہی دو چیزوں کے بیچ میں جینا پڑتا ہے اس کو. کہیں اس کو وہ ایک چیز چاہتا ہے لیکن لمیٹیشنس اس کو آگے چلنے نہیں دیتی. کہیں اور اس کو پاتا ہے کہ وہ ایک چیز چاہتا ہے مگر کچھ ڈس ایڈوانٹیج اس کو روک بن جاتا ہے. آپ میں سے ہر شخص کو ایسا تجربہ ہوا ہوگا. میں اپنا ایک تجربہ عرض کرتا ہوں، بہت سے تجربوں میں سے ایک تجربہ. مثلاً ایک بار میں گیا وہاں پر واشنگٹن میں. واشنگٹن کا جو سب سے اچھا ہوٹل ہے وہاں مجھ کو ٹھہرایا گیا. کہا، مجھ سے بتایا گیا کہ یہ واشنگٹن کا سب سے اچھا ہوٹل ہے. اس کے کمرے میں جب میں داخل ہوا تو ایک عجیب احساس ہوا. ہر چیز اس کی بہت ہی شاندار تھی. تو احساس ہوا کہ یہاں میں چند دن بہت ہی انجوائے کروں گا، بڑی راحت کے ساتھ رہوں گا. یقین کیجیے کہ صرف ایک رات بیتی تھی کہ اگلی صبح کو میں نے سوچا کہ بھئی یہاں تو میں نہیں رہ سکتا. تو پہلے تو میں کسی گھر چلا گیا، پھر جلدی سے میں دلی واپس آ گیا. کوئی چیز آپ کو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے. ایسی میں وہاں موراکو گیا، وہاں تو مجھے کنگ کے پیلس میں ٹھہرایا گیا تھا. اتنا کھانے پینے کا سامان، ہر قسم کی لگژری، ہر قسم کا کمفرٹ اتنا زیادہ تھا. ظاہر ہے کہ کنگ کے پیلس میں جب آپ ہوں اور کنگ کے آپ وہ ہوں گیسٹ ہوں، تو وہاں کئی علماء دنیا بھر کے بلائے گئے تھے کنگ کے گیسٹ کے طور پر. تو ویسے ان کو بلایا گیا تھا 1 مہینے کے لیے. یعنی میں وہاں پر ایک پورے مہینہ $1 خرچ کیے بغیر نہایت شاندار طور پر پیلس کا اضافتوں کا فائدہ اٹھا سکتا تھا. مثلاً مجھے جب جوس کی ضرورت پڑتی اور میں ایک بٹن دباتا تو فوراً بالکل تازہ جوس میرے میز پر رکھا ہوا ہوتا تھا، بہت ہی عمدہ قسم کے پھل کا جوس. اسی سے آپ کلاس کر سکتے ہیں کہ کیسے کیسے کمفرٹ وہاں پر تھے. لیکن 1 مہینے کو پہلے میں نے گھٹایا، کہا کہ بھائی میں 2 ہفتے رہ سکتا ہوں. اس کو بھی گھٹایا اور 1 ہفتے میں وہاں سے بھاگا میں. کوئی بھی لذت آپ کو 2-4 دن لگتی ہے کہ وہ لذت ہے، اس کے بعد وہ آپ کو کاٹتی ہے وہ. ہر آدمی کو، کوئی میرا ہی تجربہ نہیں ہے، آپ میں سے ہر شخص کو یہ تجربہ گزرا ہوگا. اور سب سے کامن تجربہ یہ ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی میں لو افیئر چلتا ہے. دونوں سمجھتے ہیں کہ میرا پرفیکٹ، میرے لیے آئیڈیل ہسبینڈ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری آئیڈیل وائف ہے. بڑی خوشیوں کے ساتھ شادی ہوتی ہے. اور چند ہی دن کے بعد کیا ہوتا ہے، آپس میں رفٹ پیدا ہوتا ہے اور دونوں غصہ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ یا تو ہمیشہ کے لیے تناؤ میں جیتے ہیں یا سپریشن ہو جاتا ہے. دنیا کی کوئی بھی لذت ایسی نہیں ہے جس میں آپ کو دیر تک انجوائے کر سکے آپ. ایک مرتبہ کشمیر گیا، وہاں پہلگام ہے، بہت ہی بیوٹیفل جگہ ہے. پہلگام کے بیچ سے ایک پہاڑی دریا گزرتا ہے. پہاڑ سے ڈائریکٹ
یعنی پتھروں کے وہ برف کے پگھلنے سے ڈائریکٹ آ رہا ہے چشمہ، اس سے وہ دریا بنتا ہے. بہت ہی اچھا پانی اس کا. ہمارے ساتھ تھے کلیم اللہ صاحب، پروفیسر کلیم اللہ صاحب. ان کے پاس گلاس تھا تو میں نے کہا گلاس دیجیے، میں پانی پیوں گا اس کا. ایک گلاس پانی پیا، بہت اچھا لگا، ہر ڈرنک سے زیادہ اچھا. 2 پیا، 3 پیا، 4، 5، 6 گلاس پانی میں پی گیا. اس کے بعد کیا ہوا، میرے سر میں اتنا سخت درد ہوا کہ ایک ایک سیکنڈ محال ہو گیا وہاں رہنا. سری نگر سے بھاگ کر میں آیا، یعنی جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں میرے لیے ڈنر کا انتظام تھا بہت زبردست طریقے سے. آپ یقین کیجیے کہ میں ایک چمچہ بھی کچھ نہیں کھا سکا سر میں درد کی وجہ سے. یہ آپ میں سے ہر شخص کو تجربہ ہوگا. اسی کو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اتنی ڈس ایڈوانٹیج ہیں، اتنی لمیٹیشنس ہیں کہ آپ کچھ بھی کریں آپ کو دنیا میں پلیزر نہیں مل سکتا، آپ کو سکھ نہیں مل سکتا. کچھ بھی کریں، ہم کو، آپ کو نہیں، کنگ کو بھی نہیں مل سکتا، پریزیڈنٹ کو بھی نہیں مل سکتا، پرائم منسٹر کو بھی نہیں مل سکتا. کوئی بھی چیز دنیا میں یاد رکھیے، ملنے سے پہلے تو بڑی اچھی لگتی ہے جب تک آپ اس کو دور سے دیکھتے ہیں، لیکن ملنے کے بعد وہ آپ کو کاٹنے لگتی ہے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. کیوں ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے. حدیث میں آتا ہے جنت کے بارے میں کہ وہاں ہر لمحہ لذتوں میں اضافہ ہوگا. دنیا میں کیوں آپ بور ہو جاتے ہیں، کیوں آپ انجوائے نہیں کر پاتے، کیوں وہ لذت یا وہ راحت یا وہ کمفرٹ یا وہ لگژری ایک جگہ ٹھہر جاتی ہے. وہ ٹھہری ہوئی لذت سے آپ انجوائے نہیں کر سکتے، آپ اور چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک حد آ جاتی ہے جہاں لمٹ آ جاتی ہے، اس کے آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ بہت اچھا کھانا شروع کریں، لذیذ کھانے، بہت ہی اچھے کھانے کھانے لگیں، تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ پیسہ تو ہوگا لیکن آپ کھا نہیں سکیں گے، طرح طرح کی بیماری لگ جائے گی آپ کو. جس کے پاس بھی زیادہ پیسہ اسے پوچھ لیجیے کہ وہ ہر لذت والی چیز کو نہیں کھا سکتا، کیونکہ ڈاکٹر منع کرتا ہے اس کو، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں ہے کہ وہاں پر آپ کو ٹوائلٹ نہیں جانا ہوگا، وہاں موشن کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اس میں یہ ہے کہ آدمی کھانا کھائے گا، وہ کھانا ہضم ہوگا، ایک خوشبودار ہوا نکلے گی اور سارا کھانا اور پھر سارا پیٹ آپ کا خالی ہو جائے گا. بجائے اس کے کہ آپ کہیں ٹوائلٹ میں جائیں، ایک خوشبودار ہوا سے آپ کا سارا پیٹ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا، اور پھر آپ کھائیں گے، پھر کھائیں گے، پھر کھائیں گے. تو ایک اس میں ایک مثال ہے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنت کیا چیز ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ جنت والے جنت میں جا چکے ہوں گے اور وہاں کے کمفرٹ میں، وہاں کی لگژری میں خوب خوش ہوں گے، تو اعلان ہوگا کہ آج خدا اپنا جلوہ دکھائے گا. جنت والے بہت ہی خوش ہوں گے کہ آج خدا کا فیس دیکھنا ہے، خدا کا جلوہ دیکھنا ہے. جب وہ خدا کا جلوہ دیکھیں گے اس میں اتنا زیادہ انجوائمنٹ ہوگا، اتنا زیادہ پلیجر ہوگا، اب تک کی ساری خوشیاں بھول جائیں گے. اب تک کی جو لذتیں، اب تک کے آرام،
تک کے سارے لگزریس آئٹم سب بھول جائیں گے. اتنا زیادہ خوشی، اتنا زیادہ انجوائبل ہوگا وہ سین جب کہ وہ خدا کو دیکھیں گے. لیکن یہ خدا کی ایک بہت ہی چھوٹی سی جھلک ہوگی. کچھ دن کے بعد پھر اعلان ہوگا کہ خدا اپنا جلوہ دکھانے والا ہے. دوبارہ لوگ اکٹھا ہوں گے اور دیکھیں گے تو ایک نیا جلوہ خدا کا، جو پہلے سے زیادہ ان کو اس میں انجوائمنٹ مل رہا ہوگا، پہلے سے زیادہ پلیزر مل رہا ہوگا. پچھلی باتیں بھول جائیں گے وہ. اس طرح آتا ہے کہ ایٹرنلی ایسا ہوتا رہے گا. خدا اپنا نیا نیا جلوہ دکھاتا رہے گا اور ان کی خوشیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی. کیوں؟ خدا تو ان لمیٹڈ ہے. خدا اگر ان لمیٹڈ نہ ہوتا تو اتنے بڑے یونیورس کو پیدا کر سکتا تھا. اس یونیورس کو خدا اس کے لیے بنا سکا کہ وہ ان لمیٹڈ ہے. تو جنت میں بورڈم اس لیے نہیں ہوگا کہ وہاں پر ہر دن ایک نئی لذت ملے گی. دنیا میں بورڈم اس لیے ہو جاتا ہے کہ یہاں پر لذت ٹھہر جاتی ہے، نئی لذت نہیں ملتی آپ کو. اس لیے جنت میں بورڈم نہیں ہوگا، جنت میں بیماری نہیں ہوگی. حدیث میں ایک تمثیل کی زبان میں آتا ہے کہ ایک جانور لایا جائے گا اور سب کے سامنے اس کو ذبح کیا جائے گا، اس کو سلاٹر کیا جائے گا. اعلان ہوگا کہ یہ موت تھی جس کو قتل کر دیا گیا، جو ختم کر دیا گیا. یہ تمثیل کی زبان ہے کہ جنت میں موت کا خاتمہ ہو جائے گا. اب صرف جینا ہے اور خوشیوں میں رہنا ہے، ایٹرنلی آپ کو انجوائے کرنا ہے. ایک حدیث میں تمثیل کی زبان میں یعنی سمبولک لینگویج میں بتایا گیا ہے کہ جنت کیا چیز ہے، جنت کتنی بیوٹیفل چیز ہے. پیراڈائز کی بیوٹی کو سمبولک لینگویج میں بتایا گیا ہے ایک حدیث میں. تو وہ حدیث اس طرح ہے، حدیث مینس سیئنگ دا پروفٹ، یعنی قرآن جو ہے ورڈ آف گاڈ ہے، حدیث ورڈ آف پروفٹ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب دنیا یہ آج کی جو پریزنٹ ورلڈ ہے جب یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مدت تک یہ ہے، اس کا پیریڈ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے، وہ ختم تو دنیا بھی ختم. اس کے بعد دوسرا پیریڈ آ جائے گا جہاں ہیل ہوگی اور پیراڈائز ہوگی. تو حدیث میں ہے کہ جب سارے لوگوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، کچھ لوگ ہیل میں چلے جائیں گے، کچھ لوگوں کے لیے پیراڈائز کے گیٹ کھولے جائیں گے. ایک آدمی وہاں میدان میں کھڑا رہ جائے گا، اس کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ اس کا جو عمل تھا وہ ایسا تھا کہ 50-50 کا معاملہ اس کا سمجھ لیجیے تھا کہ نہ ہیل کے قابل نہ پیراڈائز کے قابل. وہ آدمی اکیلا کھڑا ہوا ہے تو وہ خدا سے کہتا ہے، دیکھیے سمبولک لینگویج ہے، تو وہ آدمی خدا سے کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھ کو جنت نہیں دی، تو مجھ کو دکھا دے کہ جنت ہے کیا چیز. ایک نظر سے میں جنت کو دیکھ لوں، وہ کیا چیز ہے جو جنت یا پیراڈائز ہے. تو خدا فرشتوں سے کہے گا کہ اس انسان کو لے جاؤ اور پیراڈائز کا گیٹ کھولو، وہاں کھڑا ہو کر یہ دیکھے پیراڈائز کو.
اس آدمی کو لے جایا جائے گا, پیراڈائز کا گیٹ کھولا جائے گا, وہ کھڑا ہو کر دیکھے گا. یہاں پر میں آپ کو ایک دلچسپ قصہ عرض کروں کہ دلی میں ایک انٹرنیشنل فیئر تھی, کئی سال پہلے کی بات ہے, جس میں دنیا بھر کے انڈسٹریل پروڈکٹ آئے تھے, بہترین قسم کی کاریں, بہترین قسم کے طرح طرح کے سامان. تو وہاں پہ ایک سادھو بھی گیا تھا دیکھنے کے لیے. تو ہندوستان ٹائمس میں اس کی رپورٹ چھپی تھی. جب اس نے دیکھا اس کا جو گلیمر اور اس کی شان و شوکت انڈسٹریل ورلڈ کی, بیسیکلی وہ انڈسٹریل نمائش تھی. تو جب انڈسٹریل ورلڈ کا اس نے گلیمر دیکھا تو ہندوستان ٹائمس میں آیا تھا کہ رپورٹر سے اس نے کہا کہ میں تو جنگلوں میں رہتا تھا اور پہاڑوں میں رہتا تھا میں. کسی نے کہا کہ جاؤ دیکھو وہاں دلی میں ایک تماشا ہو رہا ہے, تم جا کے دیکھ لو. تو اب میں جو دیکھا ہے اس کو, تو میں اس سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ میں انڈسٹریل ورلڈ میں رہوں یا پھر اسی جنگل میں چلا جاؤں واپس. یعنی زندگی بھر کا وہ خواب جو تھا اس کا کہ میں نجات, سالویشن مجھے ملے گی اس میں جنت جنگل میں, اور پہاڑوں میں رہنے سے مجھے اسپریچولیٹی ملے گی وغیرہ وغیرہ, وہ سب بھول گیا وہ. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ آدمی جب اس کو پیراڈائز دکھائی جائے گی تو اتنا زیادہ وہ اس کے اندر ایک سینس آف آ پیدا ہوگا, ایک تھرل پیدا ہوگا, جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ اتنا مبہوت ہو جائے گا وہ. تو وہ کہے گا کہ خدایا جس جنت کو تو نے مجھے دکھا دیا اس میں مجھے داخل بھی کر دے. جس جنت کو تو نے مجھے دکھا دیا اس میں مجھے داخل بھی کر دے. تو خدا کہے گا کہ اے میرے بندے تو مجھ سے جنت کو نہ مانگ. اے میرے بندے تو مجھ سے جنت کو نہ مانگ. تو جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہے, یہ پوری ارتھ پوری دنیا, تو جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہے, جہاں ماسکو ہے, واشنگٹن ہے, لندن ہے, نیو دلی ہے, ٹوکیو ہے, غرضے کہ پوری یہ دنیا. تو خدا کہے گا کہ تو مجھ سے جنت کو نہ مانگ. جس دنیا کو تو چھوڑ کر آیا ہے وہ دنیا, ایسے ہی ایک اور دنیا میں تم کو دے دیتا ہوں. 2 دنیایں, تم جنت کو مجھ سے نہ مانگو. تو وہ آدمی جو جنت کو دیکھ چکا ہوگا, دیکھیے جنت کو دیکھنے سے پہلے کیا انسان کا حال ہوتا ہے. ایک جاب کھویا جائے تو وہ سوسائڈ کر لیتا ہے, ایک لین اگر چھن جائے تو لڑنے کے لیے, اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جس نے لین چھینی ہے. پولیٹیکل اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو ایم پی نہیں بنا وہ, یا کوئی اچھا پورٹ فولیو نہیں ملا منسٹری کا, تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں داخل ہو جاتا ہے, وہ ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے. وہ ایک چھوٹے سے کھونے کو برداشت نہیں کر پاتا. دنیا کے ایک چھوٹی سی چیز کو کھونے کو, ایک پارٹیکل دنیا کا, اس آدمی کو پوری دنیا, بلکہ ایسی ایک اور دنیا
دو دنیایں اس کو دی جائیں گی، مگر وہ کہے گا، اس کا جواب ہوگا، وہ جو کلائمیکس ہے، کلائمیکس یہ ہے کہ وہ انسان کہے گا، یا رب کیف اکون اشقی عبادک، یا رب کیف اکون اشقی عبادک، اے میرے رب، میں کیسے، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ بدبخت بندہ میں ہی کیوں بنوں؟ اے میرے رب، میں ہی تیرے بندوں میں سب سے زیادہ بدبخت بندہ کیوں بنوں؟ کیسے بنوں؟ یعنی جنت کو چھوڑ کر ایسی دو دنیاؤں کو لے کا مالک بن جانا، اتنا بڑا امپائر، آپ غور کیجئے، اتنا بڑا امپائر جس میں ایسی دو دنیایں ہوں اور اس کے تھرون پر وہ بیٹھا ہوا ہو کراؤن پہن کر کے۔ آپ ذرا غور کیجیے اس چیز کو کہ ایسی دو دنیاؤں اسے دے دی جائیں، اس کا امپائر وہاں قائم ہو، ساری لگژریز، سارے کمفرٹ، ساری عزت، سب کچھ اس کو دو دنیاؤں کے لیول کا مل جائے، تب بھی وہ جنت اتنی پریشس چیز، اتنی ویلیوبل چیز ہوگی، اتنی زیادہ بیوٹیفل ہوگی کہ وہ کہے گا کہ خدایا، اگر میں دو دنیاؤں کو لے لوں جنت کو چھوڑ کر کے، تو مجھ سے زیادہ احمق آدمی تو کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ اسٹوپڈ آدمی تو کوئی بھی نہیں۔ اس حدیث پر میں نے سوچا کہ ایسا کیوں کہے گا وہ آدمی ایسا کیوں کہے گا؟ تو مجھے ایک مثال سمجھ میں آئی، ٹی وی سیٹ کی مثال۔ دیکھیے، ایک آپ کے پاس ایک بہت اچھا کلر ٹی وی ہو، دنیا کا سب سے اچھا کلر ٹی وی، جس میں بہت ہی صاف آواز بھی ہو اور بہت ہی صاف پکچر بھی ہو، تو اگر میرے پاس 1000 ٹی وی ہے جو کھڑ کھڑ کرتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی، جس میں نہ تصویر صاف آتی نہ آواز صاف آتی، تو میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنا ایک ٹی وی جو آپ کے پاس، کلر ٹی وی جو آپ کے پاس ہے بہت اچھا، مجھے دے دیجیے، میرا 1000 ٹی وی آپ لے لیجیے۔ تو آپ کہیں کہ میں اس کھٹرا کو لے کیا کروں؟ تو کوڑے میں ڈال دو اس کو، کیا کروں گا میں؟ اس سے میں نے نتیجہ نکالا کہ امپرفیکٹ کی کوئی بھی کوانٹٹی پرفیکٹ کا بدل نہیں بن سکتی۔ امپرفیکٹ کی کوئی بھی مقدار پرفیکٹ کا بدل نہیں بن سکتی۔ امپرفیکٹ کتنا ہی زیادہ ہو لیکن وہ پرفیکٹ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے فرق جس کی وجہ سے وہ آدمی کہے گا کہ خدایا، میں ہی تیرے بندوں میں سب سے زیادہ بدبخت بندہ کیوں بنوں؟ ایسی دنیا ہے جس میں ہم کیا کچھ کرتے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں، آپ، اور وہ پیراڈائز جس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، تو کتنی بڑی اسٹیبلٹی ہے یہ، کتنی بڑی اسٹیبلٹی ہے۔ اب میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے اور تھوڑی ڈیٹیل کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ دیکھیے، اسلام کی ہسٹری میں
بہت لمبا حکومت کا زمانہ تھا، عباسد کا عباسد پیریڈ کہتے ہیں. پہلے پرافٹ کا زمانہ تھا، پھر کیلیفت کا زمانہ آیا، پھر امیت کا زمانہ آیا، پھر عباسد کا زمانہ آیا. تو ان کا رول بہت بڑے ایریا میں تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ترکستان سے جنگلی قبیلے جن کو تاتاری کہا جاتا ہے اٹھے. انہوں نے سمرقند سے لے کر حلب تک، حلب انگلش میں کہتے ہیں الیپو، عربک میں کہتے ہیں حلب. سمرقند سے لے کر حلب تک سارا تباہ کر ڈالا. اور آخر میں جو آخری بادشاہ تھا، آخری جو خلیفہ تھا عبداللہ، اس کو پکڑ کر بند کر دیا، اس کو ایک گھر میں بند کر دیا. تو جو تاتاری سردار تھا اس نے کہہ دیا کہ اس کو کھانا پانی بند کرو، نہ ان کو کھانا دو نہ پانی دو. ایسی چند دن بیت گئے تو اس نے تاتاری سردار کے پاس ایک میسج بھیجا. اس نے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں، بھوک سے میں تڑپ رہا ہوں، مجھے کچھ کھانا بھجواؤ. تو تاتاری سردار نے کہا کہ اس کے پیلس میں جو ڈائمنڈ اور نکلے ہیں، جو جواہر نکلے ہیں، اس کو ایک تھال میں سجاؤ اور لے جا کر اس کو پیش کر دو. تو لوگ لے گئے ایک تھال میں ہیرے اور جواہر کو سجا کر کے، جو جگمگ جگمگ کر رہے تھے. اس کے پیلس کے بیسمنٹ میں وہ ملے تھے. تو جب وہ تھال اس کے سامنے لایا گیا تو خلیفہ اس کو دیکھ کر خوش نہیں ہو سکا اس کو دیکھ کر، بلکہ وہ رونے لگا. اب غور کیجئے کہ جس ہیرے جواہر کو پہلے وہ دیکھ کر خوش ہوتا تھا، آج وہ دیکھ کر رونے لگا. اور اس نے کہا ان الجواہر لا توکل، ان الجواہر لا توکل. جواہر تو کھائے نہیں جاتے، جواہر تو کھائے نہیں جاتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی حال انسان کا ہونے والا ہے آخرت میں. جو لوگ خدا کو بھولے ہوئے ہیں، جنہوں نے خدا کے آگے سرنڈر نہیں کیا، جنہوں نے خدا کی مرضی کو اپنی مرضی نہیں بنایا اور دنیا میں لگے رہے کس میں پیسہ اکٹھا کرنے میں، کاریں اکٹھا کرنے میں، مکانات بنانے میں اور دنیا کا سارا سامان اکٹھا کرنے میں، فرنیچر اکٹھا کرنے میں. آخرت میں یہی حال ان کا ہوگا. ان کو بھوک لگے گی، ان کو پیش کیا جائے کہ دیکھو یہ تمہارا فرنیچر ہے، دیکھو یہ تمہاری کاریں ہیں، دیکھو یہ تمہارا بینک بیلنس ہے. تو وہ آدمی جو بھوک اور پیاس میں تڑپ رہا ہوگا، دوبارہ وہ کہے گا کہ ان الجواہر لا توکل. جس چیزوں کو آج انسان پا کر خوش ہوتا ہے،
وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، وہ چیزیں اس کو دی جائیں گی اس وقت، تو اس کو پتہ چلے گا نہ اس سے پیاس بجھنے والی ہے، نہ سے اس کے نہ بھوک مٹنے والی ہے۔ تو یاد رکھیے دنیا کی یہ ساری چیزیں آپ کو صرف اس وقت تک آپ کو کچھ ان سے کچھ مل رہا ہے جب تک آپ ٹیسٹنگ پیریڈ میں ہیں۔ اس کے بعد یہی کھانا آپ کا حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یہ پانی آپ گلے کے نیچے نہیں اترے گا۔ یہی کھانا، یہی پانی، یہی لذتیں، یہی کمفرٹ، یہی لگژریز، یہ صرف اس لیے آپ کو یہ کھانا صرف اس لیے آپ گلے کے نیچے اترتا ہے کہ خدا نے اجازت دے دی ہے کہ جب تک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے تب تک انہیں انجوائے کرنے دو۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، یہ قرآن میں بتائی گئی، یاد رکھیے کہ دنیا میں جب آپ لذتوں کو استعمال کر کے خوش ہوتے ہیں، ٹیسٹی کھانے کھا کر کے یا اچھے چیزوں کو پا کر کے خوش ہوتے ہیں، یہ صرف اس وقت تک ہے خدا کی طرف سے جب تک آپ ٹیسٹ پر ہیں۔ یہ ٹیسٹ کی پرائس ہے، ٹیسٹ ختم تو انجوائمنٹ بھی ختم۔ ٹیسٹ کے بعد کوئی چیز آپ کو کوئی چیز پلیزر نہیں دے گی، کسی چیز سے آپ انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ وہی حال ہوگا جو اس نے کہا تھا، ان الجواہر لا توکل، جواہر تو کھائے نہیں جاتے۔ یہ بہت ہی سنگین بات ہے جو آدمی کے لیے سوچنا چاہیے جس کو۔ یہاں میں چند واقعہ بتاؤں گا، رسول اللہ کے جو کمپینین تھے، صحابی، ان کا طریقہ کیا تھا، کس طرح وہ دنیا میں رہتے تھے، جس کے نتیجے میں خدا نے اعلان کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کے لیے جنت کا اعلان فرمایا۔ مثلاً ایک صاحب ہیں، ان کو سیکنڈ کیلف نے یعنی عمر فاروق نے سیریا کا گورنر بنایا۔ سیریا کا گورنر، وہ مدینہ سے روانہ ہوئے سیریا کے لیے۔ راستے میں جب تھے ابھی وہ، کہ ان کو دینار کی تھیلی پہنچی، یعنی حضرت عمر نے ان کو دینار کی تھیلی بھیجی کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ ان کی بیوی بہت خوش ہوئی، اس کے ذہن میں دیا تھا کہ میں سیریا میں گورنر کی بیوی بن کر مجھے رہنا ہے تو میرے پاس اچھے کپڑے ہونے چاہیے، میرے پاس اچھا فرنیچر ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ بڑا اچھا یہ پیسہ آ گیا ہے، اب آپ اس سے سب کر ڈالیے تاکہ وہاں آپ سیریا میں ہم رہیں تو لگے بھائی فرسٹ لیڈی یہ سیریا کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس دینار کا ایک اور اچھا استعمال بھی ہے، اس سے اچھا استعمال۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کو خدا کے راستے میں خرچ کر دوں۔ تو روڑے چلانے لگی وہ۔ کتاب میں آتا ہے کہ وہ گڈ لکنگ لیڈی تھی وہ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ گڈ لکنگ جو لیڈیز ہوتی ہیں ان میں، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ٹینٹرم، تو ان کے اندر ٹینٹرم بھی آ جاتا ہے، ناز نخرے دکھاتی ہیں۔ تو اس نے ناز نخرہ دکھایا، روئی چلائی۔ تو اس صحابی نے کہا کہ سن لو، میں تمہاری خاطر جنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں تمہاری خاطر جنت کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اس پیسے سے جنت کا ٹکٹ لینا ہے۔
تمہاری خواہشیں نہیں پوری کرنا ہے. جب اس طرح سے کڑاپن دکھایا انہوں نے تو آتا ہے کہ فسمحت و رضیت، تو نر پڑ گئی اور راضی ہو گئی. یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا پرابلم کو سالو کرنے کا. یعنی جنت کا راستہ آپ چلیں، جنت کے راستے میں تو پرابلم آئیں گے. اس پرابلم کو کیسے سالو کیا جائے، اس کو اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ جان سکتے ہیں رسول اللہ کے صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے. ایک صحابی تھے جس زمانے میں حضرت عمر فاروقی کے زمانے کے واقعہ ہے کہ ایران کا جو امپرر تھا اس سے آپ جانتے ہیں کہ لڑائی ہوئی اور امپرر کی فوج ہار گئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو امپرر کا جو کراؤن تھا وہ بھی اس میں مارے گئے تھے، وہ امپرر بھی. تو لڑائی ہوتے ہوتے شام ہو چکی تھی، تو اندھیرا چھا چکا تھا. تو ایک صحابی کو اس تاریکی میں ایک جگہ ایک چیز چمکتی ہوئی دکھائی دی، تو انہوں نے اٹھایا. وہ تھا اس کا کراؤن، بادشاہ کراؤن، جس میں ڈائمنڈ اور گولڈ یہ سب چیزیں تھیں. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ اگر اس کو میرا کوئی ساتھی دیکھ لے، میرا کوئی بھائی دیکھ لے تو پتہ نہیں کیا کیا مجھے مشورے دے گا. انہوں نے اس کو کپڑے میں لپیٹ لیا، کپڑے میں لپیٹ کر کے روانہ ہوئے. روانہ کہاں ہوئی؟ اپنے ٹینٹ کی طرف نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اگر میں اس کو لے کر اپنے ٹینٹ پر جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ میری نیت بدل جائے، ہو سکتا ہے کوئی بات پیش آ جائے. اسی وقت سیدھے گئے وہ سردار کے ٹینٹ کی طرف، جو وہاں آرمی کا سردار تھا. وہاں پر ٹینٹ میں وہ تھے، وہ سردار اس کے اندر داخل ہوئے اور اس کو نکال کر رکھا سردار کے سامنے. تو وہاں ہلکی موم بتی کی روشنی شاید ہوگی، بال وہاں جب رکھا تو وہ جگمگا اٹھا وہ سامان جو کہ کراؤن تھا کنگ کا. پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا. اب بھی آخری ایک موقع ہو سکتا تھا کوئی پرابلم پیدا ہو جائے ان کے لیے، وہ فوراً انہوں نے پیٹھ پھیری، وہ رکھا الٹی طرف گھوم کر کے ٹینٹ کے باہر نکلنے لگے. سردار نے پوچھا کہ اپنا نام تو بتا دو کہ تم کون ہو. اس آدمی نے کہا کہ میں نے جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام خوب جانتا ہے، میں نے جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام خوب جانتا ہے. اس کے بعد وہ تاریکی میں گم ہو گئے، نکل گئے، اور آج تک ہسٹری میں ان کے نام کا پتہ نہیں یہ کون صاحب تھے. یہ واقعہ کتابوں میں آتا ہے لیکن ان کا نام کوئی مورخ نہیں جانتا. دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا کام کیا جائے، اکیلا کوئی آدمی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. بڑا کام کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بڑا کام کرنے کے لیے لوگوں کو جوڑنا پڑتا ہے. سینکڑوں آدمی، ہزاروں آدمی جوڑتے ہیں تب کوئی بڑا کام ہوتا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ انسانوں میں ہر ایک کا ٹیسٹ الگ، ہر ایک کی سوچ الگ. یہاں تک کہ میں نے ایک بک پڑھی، اس میں لکھا تھا
کہ ہر انسان کے ایک ایک سیل الگ ہوتا ہے دوسرے سے. میرا سیل جو ہے آپ کے سیل سے الگ ہے. اس میں تھا کہ ہر آنکھ الگ ڈھنگ سے دیکھتی چیزوں کو. جس ڈھنگ سے میں دیکھتا ہوں اس ڈھنگ سے دنیا میں کوئی دوسرا انسان نہیں دیکھتا. ہر انسان کا سیل الگ, ہر انسان کے دیکھنے کے لیے آنکھ الگ, ہر چیز کا سب کچھ الگ. یعنی کہتی عجیب بات ہے کہ دنیا میں ٹریلین انسان پیدا ہوئے لیکن کبھی کوئی انسان ریپیٹ نہیں ہوا ہسٹری میں. کیسی انوکھی ہے خدا کی قدرت. کبھی کوئی انسان دنیا میں کبھی ریپیٹ نہیں ہوا. ہر انسان الگ, ہر انسان مسٹر ڈفرینٹ ہے. اس لیے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی مشین چلائیں, کوئی بڑا کام کریں, تو ضرور ایسا ہوتا ہے کہ ڈفرینسز آتے ہیں. ڈفرینس از اے پارٹ آف نیچر, ڈفرینس از اے پارٹ آف لائف. کوئی یہ سمجھے کہ ڈفرینس نہیں آئیں گے تو وہ رہتا ہے یعنی کسی بیوقوفوں کی دنیا میں رہتا ہے. وہ ڈفرینس تو آ کر رہے گا, بٹ یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف ڈفرینس مینجمنٹ. اور ڈفرینس مینجمنٹ کیسا ہوتا ہے؟ یونیلیٹرل بیس پر ہوتا ہے. آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ یونیلیٹرل بیس پر آپ ڈفرینس کو ختم کریں گے, بائی لیٹرل بیس پر نہیں. یاد رکھیے دنیا میں کبھی ایسی کوئی ٹیم نہیں بنی ہے جو یہ کہے کہ بھائی ڈفرینس تو بائی لیٹرل بیس پر ختم ہوں گے. نہیں, ہمیشہ وہ ٹیم کوئی کام کر پائی ہے بڑا کام جو اس کے لیے تیار ہو کہ ڈفرینس آئیں گے تو ہم یونیلیٹرل بیس پر ختم کریں گے اس کو. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں اس کا. رسول اللہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. ایک صحابی تھے ابو عبیدہ ابن الجراح. آپ نے ایک کیمپین بھیجی, یہ سردار تھے اس کے, 200 آدمیوں کے ساتھ بھیجا آپ نے ان کو. آپ نے کہا کہ اس وقت 200 آدمی اویلیبل ہیں, بعد کو میں کچھ اور لوگوں کو بھیجوں گا, 200 آدمیوں کو لے کے تم آگے بڑھو. تو ابو عبیدہ ابن الجراح 200 آدمیوں کو لے کر آگے بڑھے اور ایک مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اس بیچ میں یہ ہوا کہ رسول اللہ نے آدمیوں کو اکٹھا کر کے 200 آدمی اور اکٹھا کیے اور ایک اور صاحب کی سرداری میں ان کو آگے بھیجا. تو جب وہ لوگ اکٹھا ہوئے تو نماز کا ٹائم جب آیا تو سوال یہ تھا کہ نماز کون پڑھائے. تو ابو عبیدہ جو تھے وہ سینئر تھے, وہ جونیئر تھے. تو لوگوں نے یہ سمجھ کر کے ابو عبیدہ سینئر ہیں, عمر زیادہ ہے, تو انہی کو کھڑا کر دیا, آپ نماز پڑھائیے. ابن العاص جو تھے وہ کہا کہ نہیں, اصل سردار میں ہوں, آپ تو میری مدد کے لیے بھیجے گئے ہیں, آپ اصل نہیں ہیں. اب یہ وہاں پر ایک کنٹروورسی پیدا ہو گئی. لوگ یہ چاہتے تھے کہ سینئر ہونے کی وجہ سے یہ نماز پڑھائیں, اور ابن العاص کہنا تھا کہ نہیں, اصل تو میں ہوں, یعنی پورے قافلے کا میں سردار ہوں, اس لیے میں نماز پڑھاؤں گا. تو جانتے کیا ہوا؟ اس وقت یہ ہوا کہ شاید آسمان کے نیچے ایسے واقعات دوبارہ رپیٹ نہ ہوئے ہوں. ابو عبیدہ جو بہت ٹاپ کے صحابی تھے, وہ سینئر صحابی تھے, انہوں نے اعلان کیا سب کے سامنے, واللہ ان عصیتنی لأطعتک. انہوں نے کہا کہ جب میں چلا تھا مدینہ سے تو پرافٹ نے ہم کو یہ نصیحت کی تھی کہ تم لوگ آپس میں ٹکراؤ نہ کرنا, کہ تم لوگ جب ملو وہاں پر جا کر کے آگے آپس میں اختلاف کرنا نہ کرنا, ٹکراؤ نہ کرنا.
تو انہوں نے کہا کہ واللہ لئن عصیتنی لأطعتک، خدا کی قسم اگر تم میری بات نہ مانو تو میں خود ہی تمہاری بات مانوں گا. مطلب یونیلیٹرلی انہوں نے سرنڈر کر دیا. جو سینئر تھا، سینئر، اس نے کہا کہ خدا کی قسم اگر تم میری بات نہ مانو، مطلب مجھے نماز کی امامت کا موقع نہ دو تو کوئی حرج نہیں، میں پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں، تم نماز آگے پڑھاؤ. تم میری بات نہ مانو تب بھی میں تمہاری بات مانوں گا تاکہ یونٹی باقی رہے. اس طرح سے صحابہ نے وہ کام کیا جو ہسٹری میں جس کی کوئی دوسری مثال نہیں، دوسری مثال نہیں. قرآن میں ہے کہ جنت والوں کی کا جو ٹائٹل دیا گیا قرآن میں وہ ہے النفس المطمئنہ، یعنی مطمئن سول، مطمئن سول. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ مطمئن سول کون ہے؟ وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ لوگ ہیں جو راضی ہو گئے خدا کے اوپر. میں نے اس پر غور کیا کہ راضی ہونا کیا چیز ہے، خدا کے اوپر راضی ہونا کیا چیز ہے. تو صحابہ کے واقعات سے سمجھ میں آئی یہ بات. راضی ہونا یہ ہے کہ دنیا میں خدا نے اپنے پلان کے مطابق، خدا کا جو کریشن پلان ہے اس کے مطابق ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو ہم میں سے کئی لوگوں کو، جس کو ہم میں سے کئی لوگ لائک نہ کریں. مثلا میں چھوٹا ہوں، آپ بڑے ہیں، میری پرسنالٹی ویک ہے، آپ کی پرسنالٹی طاقتور ہے، میرے پاس کم لینڈ ہے، آپ کے پاس زیادہ لینڈ ہے، آپ زیادہ اچھا بولتے ہیں، میں اچھا نہیں بول پاتا. تو کئی قسم کے ڈفرینسز ہوتے ہیں. اسی ڈفرینسز سے کیا ہوتا ہے؟ لالچ، حسد، کینہ، بغض، انتقام، آروگینس، یہ سب آتا ہے. تو میں نے صحابہ کے زندگی کو پڑھ کے سمجھا ہے راضی ہونے کا مطلب ان ڈفرینسز کو، اس فرق کو خدا کی طرف سے سمجھ کے راضی ہو جانا. یعنی کسی کو بڑائی ملی ہے تو وہ خدا کے دیے سے بڑائی ملی ہے. تو جب خدا کے دیے سے ملی ہے تو میں اس پر راضی ہوں. خدا جو تو نے دیا مجھے وہ بھی تیرا دیا ہوا تھا، ان کو جو دیا وہ بھی تیرا دیا ہوا تھا، اس پر راضی ہو جانا. جیسے مثال کے طور پر جب خلیفہ کا مسئلہ پیش ہوا مدینہ میں رسول اللہ کے ڈیتھ کے بعد، تو دو کینڈیڈیٹ تھے وہاں پر، ابو بکر اور سعد بن عبادہ. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب وہاں پر لوگوں کی رائے لی گئیں تو لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ابو بکر جو ہے وہی خلیفہ ہوں. اب سعد بن عبادہ جو تھے ان کے لیے اور ان کے قبیلے کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ وہ مدینے کے سردار تھے. وہ سردار کو ریجیکٹ کرتے. ابو بکر باہر سے آئے تھے، مکہ سے آئے تھے، تو ان کا پورا قبیلہ جو ہے اس پر یعنی اس کو پسند نہیں آئی یہ بات. تو سعد بن عبادہ نے کیا کیا؟ بالکل خاموشی کے ساتھ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا فیصلے کو. کچھ بھی انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا، کوئی جلوس نہیں نکالا، کوئی جلسہ نہیں کیا. اور سب سے بڑی بات یہ کی کہ ان کا ٹرائب کے لوگ تھے وہ آتے تھے ان کے پاس اور ان کو طرح طرح سے باتیں سکھاتے تھے کہ آپ نہ مانیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے ایک عجیب و غریب سیکریفائس کی
مدینہ چھوڑ کر وہ سیریا چلے گئے. بہت عجیب واقعہ یہ ہے کہ میں جب تک یہاں رہوں گا تو یہاں پر ایک فتنہ رہے گا. جب تک میں رہوں گا ایک فتنہ رہے گا. جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں ایک لیڈر جب ہار جاتا ہے تو اتنے دھوم اتنے مسائل کھڑے کرتا ہے کہ جو جیتا ہے, جو پارٹی جیتی ہے وہ کام نہیں کر پاتی. یہ ہارنے والا ہے اتنا دھوم مچاتا ہے, اسٹرائک ہے, بھارت بند ہے, اور دنیا بھر کے مصیبتیں میں ڈالتا ہے. وہ پارلیمنٹ میں ہنگامے کھڑا کرتا ہے. آپ ہر سال ہر موقع پر دیکھتے ہیں آپ کہ ہارا ہوا لیڈر جیتے ہوئے لیڈر کو چلنے نہیں دیتا. وہاں پر یہ ہو کہ جو لیڈر ہار گیا تھا وہ لیڈر پہلے تو خاموش ہو گیا, پھر اس نے دیکھا کہ کچھ ساتھی آ کر اس کو اکساتے ہیں, تو اس نے سوچا کہ میرا یہاں رہنا مدینے میں یہ لوگوں کے لیے برابر ایک سورس بنا رہے گا فتنے کا. خاموشی سے رات کے وقت نکلے اور جا کر سیریا چلے گئے. 11 سال تک وہاں خاموشی کے ساتھ رہے. وہ 11 سال تک وہیں مرے. وہ مدینہ کے بعد مدینہ میں ان کا گارڈن, وہ کھجوروں کا باغ تھا, ان کی پراپرٹی تھی, وہاں کے وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے اور سیریا میں 11 سال تک خاموش زندگی گزار کر مر گئے. یہ ہے طریقہ جس سے کہ ٹیم قائم رہتی ہے. ڈفرینسز کے باوجود ٹیم اسپرٹ ختم نہیں ہوتی. ڈفرینس تو آئیں گے, اگر آپ یہ سمجھیں کہ ڈفرینس نہیں آئیں گے تو اس سے بڑی کوئی نادانی نہیں. کیونکہ یہ دنیا خدا نے اس طرح بنائی ہے کہ وہاں پر ڈفرینسز آئیں تو وہ تو آئیں گے, کیونکہ وہ تو خدا کا فیصلہ ہے. خدا کے فیصلے کو کون روک سکتا ہے؟ ایک صحابی کا میں واقعہ عرض کروں. کیسے لوگ تھے وہ. ایک عام صحابی, بالکل عام, ایک کامن, جس کو آپ کہتے کامن مین. اس کے اندر بھی کیا اسپرٹ ہوتی تھی. وہ آئے, گاؤں کے رہنے والے تھے وہ, رسول اللہ کے پاس, اور انہوں نے آپ کے پاس آ کر کے بیعت کی اور اسلام ایکسیپٹ کیا. آپ نے ان کو حضرت علی کے ساتھ کر دیا کہ ان کے ساتھ رہو اور ٹریننگ لو, سیکھو کیا ہے خدا کی تعلیمات, خدا کی ٹیچنگ. تو 2-4 دن وہ دکھائی دیے. وہاں پر جو پہچان تھی مسجد تھی. لوگ مسجد میں آتے تھے. اگر مسجد میں دکھائی نہ دیں تو سمجھ لیے کہ وہ آدمی کہیں چلا گیا ہے. تو رسول اللہ نے اس کو 2-4 دن دیکھا, پھر اچانک معلوم ہوا کہ وہ تو ہے نہیں, وہ تو مسجد میں آتے نہیں. تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ وہ آدمی جس کو میں نے تمہارے حوالے کیا تھا وہ کہاں چلا گیا, اس کا کیا معاملہ پیش آیا اس کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مجھے بھی نہیں پتا, میرے ساتھ 2-4 دن رہا وہ, اس کے بعد وہ اب مجھ سے بھی نہیں ملتا ہے وہ آدمی. تو رسول اللہ نے کہا لوگوں سے کہ جس کو بھی وہ آدمی ملے تو وہ میرے پاس لے آئے. تو کیا ہوا کہ لوگ جو ہیں اس کی کھوج میں لگے. ایک صاحب کو وہ ایک دن مل گئے کہیں مدینے کے آؤٹسکرٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ تم کو رسول اللہ نے یاد کیا ہے, تم سے ملنا چاہتے ہیں. تو وہ آئے, آپ نے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے. انہوں نے کہا میں نے دین سیکھ لیا. دین سیکھنے کہا تھا آپ نے. ان کا وہ کیسے؟ ایک سورہ ہے سورہ زلزال, اس میں یہ ہے کہ آدمی جو بھی نیکی کرے گا
چھوٹی یا بڑی، تو وہ خدا کے ہاں اس کا بدلہ ملے گا اس کو. تو اس نے کہا کہ خدا نے مجھے کانشنس دیا ہے، ضمیر دیا ہے، جس کو آپ کانشنس کہتے ہیں. میرا کانشنس بتا دیتا ہے کہ یہ چیز بری ہے یا اچھی، کیونکہ اب جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میرا کانشنس جاگ اٹھا ہے. تو میرا کانشنس جو فیصلہ کرتا ہے برائی کا تو چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ برائی کہتا ہے اس کو مان لیتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ اس سے جنتی ہے. آخر میں یہ کہوں گا کہ سب سے ضروری چیز ہے دعا. یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو عرض کی، ان سب کے ساتھ دعا کو جوڑ لیجیے. دعا کے بغیر نہ سچا ایمان آ سکتا، دعا کے بغیر نہ آپ کے اندر کردار آ سکتا، کریکٹر. دعا کے بغیر جنت بھی نہیں مل سکتی. دعا کیا ہے؟ ایک واقعہ میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ دعا کیا چیز ہے. یہ سچا واقعہ ہے رامپور کا. وہاں ایک اسکول ٹیچر تھے، تو ان کا ظاہر ہے کہ اسکول ٹیچر کی تنخواہ بہت کم ہوتی تھی. اب تو کچھ بڑھ گئی ہے، پہلے تو بہت کم ہوتی تھی. یہ بات بہت پہلے کی ہے. تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے بائسکل چاہیے. باپ نے کہا کہ دیکھو میں اسکول ٹیچر ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں بائسکل خریدوں. تو کئی بار وہ کہتا رہا. آخر ایک دن جب زیادہ اس نے ضد کیا اپنے باپ سے، تو باپ نے اس کو ڈانٹ دیا. اس نے کہا کہ دیکھو میں بائسکل نہیں لے سکتا، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اور اگر تم نے اب مجھ سے کہا بائسکل کے لیے تو میں تم کو ماروں گا. جب باپ نے ایسا کہا تو بیٹا رونے لگا. رو کر اس نے کہا آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں. اس کے بعد باپ بھی رونے لگا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے بائسکل کا انتظام کرتا ہوں، اور کل کر دیا اس نے. اب یہاں پر سوچیے کیسا کیوں ہوا، وہی باپ کیسے بدل گیا. چیز یہ ہے کہ جب بیٹے نے یہ کہا کہ آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے بائسکل کے مسئلے کو باپ کا مسئلہ بنا دیا. ان کی فادرہڈ جو ہے ڈاؤٹ فل ہو گئی. یہ کہا کہ اس نے اپنے فادر کی فادرہڈ کو ڈاؤٹ فل بنا دیا کہ اگر تم بائسکل کا انتظام نہیں کرتے ہو تو تمہارا میں باپ بھی نہیں ہو. یعنی اس نے اپنے مسئلے کو باپ کا مسئلہ بنا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ دعا کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں کہ دعا کیا چیز ہے. دعا کچھ شبدوں کے دہرانے کا نام نہیں ہے. کچھ شبد آپ یاد کر لیں، اس کو دہرا دیں، اس کا نام دعا نہیں ہے. دعا تو یہ ہے کہ آپ خدا سے اس لیول پر آ کر بول پڑیں کہ وہاں آپ کا پرابلم خدا کا پرابلم بن جائے. جس طرح اس فادر کا پرابلم بن گیا بیٹے کا پرابلم، اس کی فادرہڈ ڈاؤٹ فل ہونے لگی. تو جب یہ نوبت آ جائے کہ جو پرابلم بندے کا ہے وہ پرابلم خدا کا بن جائے، تو وہاں پر خدا کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی گئی، اور سارے فرشتے دوڑ پڑتے ہیں اس کی دعا کو پورا کرنے کے لیے. تو دعا کے بغیر کوئی آدمی پیراڈائز تک نہیں پہنچ سکتا. اور دعا کیا ہے وہ اس واقعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جھلک. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.